مسعود ثقفی بات چیت کر کے واپس مکہ والوں کے پاس آیا۔ مکہ والوں نے پوچھا چچا جان آپ نے بات کیا، کیا حل نکلا؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان سے جنگ کرنا اچھا نہیں ہے، ان سے جنگ مت کرو، سب تباہ ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ ان سے جنگ کیوں نہ کریں، کیا ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں؟ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا ہے، کسریٰ کو بھی دیکھا ہے بادشاہ کو، قیصر کو بھی دیکھا ہے، ان کے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں جو ان کی عظمت ہے یہ پوری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا ان کے پروانوں کی۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یہ سب کے سب اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، اور حضور ادھر کلی کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، کوئی اپنا دامن آگے کر دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے کپڑوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں، ان کے کھکار کے تھوک کو تک وہ صحابہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے ایسی عظمت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی، جو پروانے اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ ان کے خون کا قطرہ کب گرنے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وہ اس جنگ سے باز نہ آئیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کے یہ جملے تاریخ میں رقم ہیں۔ یہی ہے میرے عزیزو حفاظت ناموس رسالت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا حق صحابہ اکرام سے بہتر کون ادا کر سکتا تھا؟ اب پھر معاملات ایسے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا اور پھر وہ چلا گیا۔ پھر ایک شخص آیا سہیل بن عمر نام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی صحابہ سے کہا سہیل آیا ہے، معاملہ سہل ہو جائے گا، وہ اگرچہ کافروں کی طرف سے۔ صحابہ اکرام نے کہا حضور نے فرمایا ہے تو اب معاملہ سہل ہونا ہے۔ وہ شخص آیا اور کہا میں مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ ہوں، آئیے چلیے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، صلح کی شرطیں لکھتے ہیں، کن کن شرائط پر صلح ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، دونوں ڈسکس کرتے رہے۔ صحابہ اکرام ایک طرف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی شرطیں لکھ رہے ہیں یا طے کر رہے ہیں۔ سب معاملات طے ہو گئے تو صلح کی شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس جائیں گے، آپ احرام کھول دیں، اپنے جانور ذبح کر لیں، آپ یہیں سے عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں گے لیکن صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے اور بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اگر تلوار بھی لائیں گے تو نیام کے اندر ہوگی۔ یہ سب شرطیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی شرط تھی صلح کی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہ رہا ہے تو اسے ہم مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور آپ اس کو مدینہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ہماری طرف واپس بھیجیں گے۔ اور اگر کوئی ہمارا آدمی مکہ سے مدینے میں آ گیا ہے تو آپ مدینے سے اس کو ہمارے پاس واپس بھیجیں گے، وہ ہمارے پاس رہے گا۔ حضور نے سب منظور کیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی صلح کی شرط تھی کہ جو جس کے ساتھ چاہے قبیلوں کے دوستی کرے اس کو اپنا حلیف بنا لے۔ اب یہ شرطیں لکھنے کی بات آئی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا آؤ شرطیں لکھی جائیں گی۔ ابھی شرطیں لکھی جانی تھیں بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں مکہ سے ایک مسلمان حضرت ابو جندل، جو سہیل بن عمر جو شخص ایگریمنٹ کرنے آیا تھا، اسی کے بیٹے وہ مسلمان تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ ان کو ان کے باپ نے زنجیروں سے باندھ کر کے گھر میں رکھا تھا اور مارتا تھا، یہی سہیل بن عمر جو صلح کرنے آیا تھا۔ وہ زنجیریں کاٹ کر کے بھاگتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ گھسٹتے ہوئے زخموں سے چور چور ہے اور مکہ سے بھاگ کر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ حضرت ابو جندل دعائی دینے لگے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیں، میں بہت تکلیف سے وہاں مکہ سے بھاگ کر کے آیا ہوں، میرا باپ روزانہ مجھے مارتا ہے، اور باپ بیٹھا ہوا تھا۔ اور سہیل بن عمر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری صلح جو ہوئی ہے اس کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مکہ واپس بھیجنا ہوگا، اس کے بغیر میں صلح کی کوئی چیز سائن نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ آیا ہے،
اس سے پہلے وہ آیا ہے، لہٰذا وہ ہمارے پاس رہے گا۔ سہیل بن عمر نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور نے یہ تک کہا کہ چلو وہ مدینے میں نہیں، خاص میرے گھر میں رہنے کی تم اجازت دو اس کو، ابو جندل کو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، واپس کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ ایک صحابی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، کافروں کی مار کھا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل تمہیں مکہ واپس جانا ہوگا، تو وہ چیخ کر کے رونے لگ گئے اور صحابہ کے پاس گئے۔ 1400 صحابہ وہاں پر ہیں، سب کے سامنے وہ ایسی تقریر کرنے لگے۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہے مکہ والے میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ اپنے نشانات دکھانے لگے زخموں کے، اور زنجیروں میں باندھ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے۔ کہا دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہا اے عمر کیوں نہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کہا ہاں حق ہے عمر۔ کیا یہ کفار سب باطل نہیں ہے؟ کہا ہاں باطل ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ ان سے دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ابھی ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جاؤ۔ حضرت عمر آئے اور صحابہ کے سامنے یہی کہہ رہے تھے کہ حضور سے عرض کرو کہ جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہا اے ابو بکر آپ کی بات رسول اللہ کبھی ٹالتے نہیں، دیکھ نہیں رہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے ان کی باتیں سنی، ان کا کندھا پکڑ کر کے ہلایا اور زوردار آواز میں حضرت ابو بکر نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اوقات میں رہ کر کے بات کر، تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، وہی یہ خدا سے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت کہتے ہیں اس وقت اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کیا ہے، جذبات میں آ کر کے میں نے غلطی کیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کا ایمان اس دن دیکھنے کو ملا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن رسول جو فرما دے وہی دین ہے، وہی ہمارے لیے حق ہے۔ ابو جندل کو واپس کرنا پڑا۔ کئی معاملات ہوئے اس حدیبیہ کے موقع پر، بتانا بہت اہم ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ، ہر گھڑی آزمائش ہے ان کی۔ ابو جندل کو واپس کیا مکہ۔ اب صلح نامہ جب لکھنے کی بات آئی حضرت علی کو بلایا حضور نے، قلم لو لکھو۔ اب لکھنے کا جو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر جو صلح کرنے کے لیے آیا تھا کافروں کی طرف سے، وہ اٹھ کر کے بیٹھا اور کہا ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے، خدا کا نام اس میں مت لکھو، پہلے سے ہمارا جیسے دستور ہے بسمک اللہم بس اتنا ہی لکھنا ہے، الرحمن الرحیم نہیں۔ حضرت علی اور جو صحابہ تھے کہا کہ نہیں ہمارا دستور ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ حضور نے اس بحث و تکرار کو منع کر دیا اور کہا ٹھیک ہے مٹا دو، مٹا دو، اتنا ہی لکھو جتنا ہی بول رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد صلح نامہ لکھا گیا تو نیچے حضرت علی نے یہ لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرطیں ہیں جس پر صلح کے لیے محمد رسول اللہ نے منظوری فرمائی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس پر بھی ان کافروں نے اعتراض کیا، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیوں ہوتا، آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھوائے اس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم جھٹلاتے ہو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ لفظ اس میں صلح میں نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک پوائنٹ پر پکڑ کر کے وہ امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی اس کو بھی مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی قلم چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لفظ رسول اللہ کو میں یہاں سے ہرگز نہیں مٹا سکوں گا۔ حالانکہ حضرت علی سے زیادہ فرمانبردار کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ فنا کیا ہے، لیکن بات جب جذبہ عشق کی آتی ہے تو
تو ایک محب اور ایک محبوب کے درمیان کے معاملات، یہ نافرمانی نہیں کی حضرت علی نے، وہ جذبہ فرط محبت میں کہا کہ یا رسول اللہ مٹانا مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے وہ لفظ؟ حضرت علی نے کہا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹایا۔ حضرت علی برداشت نہ کر سکے۔ اندازہ کریں، ایک طرف ان کا امتحان ہے اور ایک طرف عشق رسول بھی ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فیصلہ تھا۔ بظاہر حالات ایسے دکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر منظور رہنا بھی ضروری تھا۔ صلح نامہ طے ہو گیا، اب وہ لے کر کے مکہ چلے گئے۔ اب یہاں بات صحابہ کی ہے کہ ان کو واپس جانے کے لیے تو کہنا ہے احرام کھولو، جانور ذبح کرو، اپنے بال یہیں منڈا لو۔ یہاں پر بھی دیکھیں امتحان ہے۔ جو مدینے سے چل کر کے آئے ہوں 450 کلومیٹر اور مکہ 35 کلومیٹر باقی ہے، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اب عمرہ نہیں ہے تمہارا، جاؤ یہاں سے، کیا گزرچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا ہم نے صلح کر لیا، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، احرام اتار دو، اپنے بال منڈا لو، حلق کر لو اور واپس جانا ہے۔ حضور نے ایک بار فرمایا کوئی صحابی اٹھے نہیں، یہ بھی نافرمانی نہیں ہے۔ دوسری بار حضور نے فرمایا اٹھو، اپنے احرام کھول لو، کوئی نہیں اٹھا، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ نافرمانی نہیں، صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی آیت اتارے گا، ابھی اللہ کوئی حکم اتارے گا اپنے نبی پر، اور نبی کریم فرمائیں گے اٹھو جنگ کرنا ہے، اور ہم جنگ کریں گے، ان کفار کو بتا دیں گے۔ اس انتظار میں تھے کہ وہی اترے گی، وہی اترے گی۔ اب 3 بار حضور نے فرمایا، واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ اس وقت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں، حضور کے ساتھ تھیں۔ حضور بڑے غمگین تھے۔ سلمہ سے کہتے ہیں اے سلمہ، آج تک میرے صحابہ نے میری بات پر اتنی تاخیر نہیں کی، لیکن میں نے آج دیکھا کہ ان میں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے، اپنے بال بھی نہیں منڈاتے، احرام بھی نہیں کھولتے ہیں۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے متعلق آ گیا عورتوں میں اگر کوئی مشورہ کے لائق ہے تو صرف سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھولو اور اپنے حلق کر لو؟ اس لیے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ وہی اترے گی اور آپ کا حکم بدل جائے گا۔ اگر آپ کا فائنل حکم ہے، فیصلہ آپ نے فرما لیا ہے کہ واپس جانا ہے، تو میرے آقا آپ خود خیمے سے باہر جائیں، سب کے سامنے آپ خود حلق فرما لیں، اپنا احرام آپ خود اتار دیں۔ حضرت سلمہ کے مشورے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے بال حضور نے حلق کر لیے اور احرام اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا حضور کو سامنے، اور اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے حلق کر لیا، احرام اتار دیا، تو چلو۔ سارے صحابہ نے اپنے احرام اتار دیے، حلق کر لیے، اور نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا ہوگا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے آئے۔ صحابہ کرام پورے راستے میں بات چیت نہیں کرتے تھے، گم سم تھے کہ کیسے حالات ہیں۔ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں ان کی گردنیں اڑا چکے تھے، خندق میں ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے کافروں کے، وہ صحابہ آج صلح کر کے جا رہے تھے۔ زندگی میں یہ صلح بھی آنا ضروری ہے۔ ہر معاملہ جنگ سے ہی نہیں حل ہوتا، مذاکرات بھی کوئی چیز ہے، ان معاملات سے بھی حل کیے جاتے ہیں۔ جب مدینے واپس آئے، اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو مسلمان مکہ سے بھاگ کر کے آئے وہ حضرت ابو بصیر تھے، ایک صحابی تھے۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مکہ والے بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ آئے، مکہ کے 2 لوگ کافر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آئے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جو مسلمان آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ مکہ والوں کا پیغام لے کر کے وہ آئے، حضور سے کہا کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ایک شخص ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے، اس کو واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا جاؤ، ہم عہد شکنی والے لوگ نہیں ہیں، ہم وعدے کی وفا کرتے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر روتے گڑ گڑاتے واپس گئے مکہ میں۔ بیچ راستے میں ہوا یہ کہ وہ 2 آئے تھے ایک مقام پر، حضرت ابو بصیر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے ان سے کہا
کہ تمہاری تلواریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، تعریف ہے۔ وہ خوش ہو کر کے اپنی تلوار دیے تو حضرت ابو بصیر نے تلوار اٹھائی اور گردن مار دی۔ جو پکڑ کر کے مکہ واپس لے جا رہے تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر بھاگتے ہوئے مدینے آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کافر آئے تھے ان کے ساتھ آپ نے مجھے واپس بھیج دیا، اب میں ان کا کام تمام کر چکا ہوں اور واپس میں مدینے آیا ہوں، مجھے مدینے رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کہا اس شخص نے تو جنگ کو بھڑکا دیا، کاش تمہارے ساتھ کوئی اور ہوتا جو اس معاملے کو ہونے سے روک دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملات کہیں بڑھ نہ جائیں، ان کے متعلق میں حکم کروں گا۔ تو وہ ڈر گئے کہ اب پھر واپس مجھے مکہ بھیجیں گے حضور۔ تو دوسرے دن صبح پہلے ہی مدینے سے بھاگ کر سمندر کے کنارے جا کر پناہ لے لی، ایک چھوٹی جگہ پر، نہ ادھر نہ ادھر۔ اب ہوا یہ کہ مکہ کے حضرت ابو جندل جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آئے، وہ بھی مکہ سے بھاگ کر کے اسی سمندر کے کنارے آ گئے۔ اب جب دو لوگ جمع ہوئے تو جتنے مکہ میں مسلمان قیدی تھے ایک کے بعد دیگرے بھاگتے بھاگتے مکہ سے اسی جگہ جمع ہونے لگے، وہ تقریباً 70 کی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ اب وہ سمندر کے کنارے جہاں جا کر کے جمع ہوئے، وہ راستہ ایسا تھا کہ مکہ والے جب بھی ملک شام یا یمن تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہیں سے جانا پڑتا۔ اب وہ جاتے کیسے؟ یہ 70 وہ لوگ وہاں پر ڈیرا جما کر کے بیٹھے ہیں جن کو مکہ والوں نے خوب مارا تھا، قیدی بنایا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ یہ مکہ والے مجبوراً آئے، ابو سفیان کو سردار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ ہماری وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جائے، کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہے، اب اس کو چینج کر دو کہ جو ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھو، کہیں اور جانے نہ دو، کیونکہ وہ ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ ایگریمنٹ ختم کرنے کی بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان یہ بات کرنے کے لیے آیا۔ مدینے میں کوئی ابو سفیان سے بات کرنے والا نہیں۔ یہاں بھی کمال عشق دیکھیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے، باپ کافر ہے، بیٹی حضور کی زوجہ ہے۔ جب ابو سفیان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو اپنی بیٹی کے گھر آئے، میری بیٹی حضور کی زوجہ ہے۔ ام حبیبہ کے مکان پہ آئے، جیسے ہی آئے بستر لگا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کھینچ لیا، چادر کھینچ لیا، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ ابو سفیان نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے تو یہ چادر نہیں رکھتی؟ ام حبیبہ نے کہا یہ نہایت ہی دنیا کی پاکیزہ چادر ہے، اس پر اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، میں کسی کافر کو اسے بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اپنے باپ کے لیے انہوں نے چادر نہیں رکھی، کھینچ لیا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہاں کہیں دال گلنے والی نہیں ہے، جب میری بیٹی کے گھر بات نہیں ہو سکتی تو دوسروں کے ہاں کیا ہو سکتی ہے۔ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر دوسرے سال مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، عمرہ کی غرض سے نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حالات مکہ کے ایسے بدل گئے تھے کہ سب میں آپس میں اختلاف، لڑائیاں، قبیلے آپس میں دور ہو چکے تھے، اب کسی کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس شان سے داخل ہو رہے تھے کہ قرآن کی آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ حضور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ میں داخل ہوئے۔ 20 رمضان کا دن تھا، حضور آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، سیدھے خانہ کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کا صفایا کیا، اور بلال حبشی کو کعبے پر چڑھا کر پہلی اذان وہاں سے دی گئی ہے۔ یہ مکہ فتح ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے ڈرے بھاگ رہے تھے کافر، جتنے دنوں تک جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، آج حضور کے بارے میں قیدی، حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے۔ اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھتڑے اڑانے کا دن ہے، آج تو گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، ماریں گے اتنے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ صحابہ جوش میں یہ نعرہ لگا رہے تھے۔
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد صحابہ کا یہ نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے۔ حضور نے بدل کر کہا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جتنے قیدی ہو کر کے آئے وہ جاؤ، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کو آزاد کیا۔ فتح مکہ کا مکمل خلاصہ یہاں کیا کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ اگلی سیرت کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ یہ 6 ہجری کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے، سال بھر اور بھی مختلف واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس سلسلہ سیرت میں زندگی باقی رہی تو پیش کیا جائے گا۔